اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین 36ویں سورہ 36 سورہ یاسین 22 نمبر پارہ 22 اور سورہ یاسین 36 نمبر 36 نمبر سورہ. پھر پہلا رکوع دوبارہ پہلا رکوع پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سب پڑھ لیں. سورہ یاسین ہم پڑھ رہے تھے اور ہم پہنچ گئے تھے 7ویں آیت تک، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقصد کیا ہے اس قرآن کا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کو ڈرون کے آبا کو ڈرایا نہیں کیا اور وہ لوگ غافل ہوئے ہیں، جان بوجھ کے غافل ہوئے ہیں یا غافل ہو گئے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ پکی بات ہے، لقد تحقیق بڑی زور کی یہ بات ہے کہ ان کے اوپر جو قول تھا وہ سچا ثابت ہو گیا ہے. سورہ صاد 38 اس کا آخری آیت آپ دیکھیں یہاں سے 84 سے. یہ ہے مکالمہ جو ہو رہا ہے سورہ صاد کے اندر. آپ کا ہوگا ترجمہ ورژن 38ویں سورہ 38ویں سورہ سورہ صاد. دو صورتیں آگے. سورہ صاد 38 آیت نمبر 82. یہاں سے پڑھنا شروع کریں. ترجمہ یہ شیطان جواب دے رہا ہے. میں بہتر کر رہوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے. ارشاد ہوا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں ضرور بھروں گا جہنم تجھ سے اور ان سے جو پیروی کرے تیری ان میں سے سب سے. یہ دیکھیں یہ ہے وہ بات جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لقد حق القول علی اکثرہم، ثابت ہو گیا وہ قول ان میں سے اکثر میں. وہ قول کون سا؟ جو اللہ نے شیطان کو وہاں جواب دیا تھا. قال فالحق، کہ پاس یہ حق ہے. والحق کا اقول، اور میں حق بات ہی کرتا ہوں. لأملأن جہنم منک ومن من تبعک منہم اجمعین، میں بھر دوں گا جہنم کو تم سے اور جو بھی ان میں سے اتباع کرے گا تمہاری ساروں کو ساروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اس لیے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکی بات ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کا قول تھا، جو فیصلہ تھا ان کو سزا دینے کا، جہنم کو بھرنے کا، وہ بات ان پہ پوری ہو چکی ہے. وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یومنون سے مراد مطلب
یہ مضارع کا سیغہ ہے جو آپ پتہ ہے حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، کہ یہ ایمان نہیں لانے والے. تو پھر میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے اوپر آپ قرآن پڑھیں؟ کیوں؟ ان کے لیے آپ پریشان ہو چھوڑ دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پکی بات ہے کہ جو میرا حق قول تھا ان کے بارے میں وہ ثابت ہو گیا، ان کی بات ان کے بارے میں ثابت ہو گئی، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اکثر، لہٰذا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر قرآن پڑھیں، ان کو سکھائیں، ان کو وارن کریں؟ کیوں؟ پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا، انا جعلنا، وہ آگے سوری، لقد حق القول علی اکثر. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، ایک اینگل بالکل یہ ٹھیک ہے کہ اس صورت کا ایک بنیادی مضمون جو ہے وہ یہ چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی یا ان کے دل کو تھامنا، کہ آپ جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے یا آپ کے دل برداشتہ نہ ہو کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے. ایک تو آپ اس بات سے دل برداشتہ مت ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی مقصود ہے. دوسرا اینگل ہے بڑا مختلف. ہم تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ میں یا آپ یا کوئی بھی شخص دین کا کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ حکم ہے اس چیز کا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا. نتائج کیا ہوتا ہے، کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا، کس کو فرق پڑ رہا ہے، کس کو نہیں فرق پڑ رہا، اس پہ ہماری نگاہ جانی ہی نہیں چاہیے. اس کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم کر رہے ہیں کام اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہمیں حکم ہے علیہ کلمۃ الحق، تو ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں. نتیجہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، وہ معاملات خالق کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج سے جہاں سے ہم شروع کرنا ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ڈالے ان کی گردنوں میں توک، سو تھوڑیاں تک پھر وہ سر اچکا رہے ہیں. مکمہون، وہ جو کیفیت ہوتی ہے جب اونٹ پانی پینے کے بعد گردن سیدھی کرتا ہے بالکل اس طرح، تو وہ گردن جو نیچے نہیں جھکا سکتا یا نیچے نہیں جھکاتا، اس کیفیت کو مکمہون کہتے ہیں کہ اس طرح اس کی گردن اس طرح اوپر اکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم اس طرح توق ڈال دی ان کے گلوں میں کہ یہ بالکل نیچے دیکھ نہیں سکتے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، کہ ہم نے ڈالے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زور دے کے اس بات کو کہا. پہلا ان کا قصور کیا تھا کہ وہ لوگ غفلت میں تھے. غفلت جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ انٹرنل ریزن ہے کہ آپ اندر سے غافل ہیں، سچ آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ نہیں دیکھے جاتے. اب اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے ایکسٹرنل ریزنز کا، بیرونی معاملات کیا ہیں. اور تو فرماتا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا، یہ مضمون تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور یہ کیونکہ قرآن کے اندر مختلف شکلوں میں مختلف جگہوں میں موجود ہے. سب سے پہلے ہدایت کس نے بھیجی؟ اللہ نے. کتاب کس نے بھیجی؟ رحمتیں برکتیں کس نے بھیجی؟ رسول کس نے بھیجے؟ آیات کس نے بھیجی؟ اور اپنی ذات کے اندر ہدایت کی کتنی مثالیں اپنی ذات کے اندر رکھی، انسان کی اپنی ذات میں رکھی، اور انسان کے ارد گرد کتنی نشانیاں رکھی ہدایت کی، یہ سب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ. پھر سننے کی طاقت دی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم شکر نہیں کرتے، ہمیں تو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی. پھر چلنے پھرنے کی آزادی دی، اور ہر طرف ہدایت کی نشانیاں بھی پھیلائیں، اور یہ اہلیت بھی دی کہ وہاں سے ہم ہدایت حاصل کر لیں. پھر اس کے بعد واضح اختیار بھی دیا چوز کرنے کا، چوائس کا واضح اختیار دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ اس کے شاکر بندے بن جائیں یا کفوروں میں چلے جائیں، آپ کافر بن جائیں یا شکر کرنے والے بن جائیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ایک شخص نے طے کر لیا کہ میں نے نہ ہدایت لینی ہے، نہ کتاب سے لینی ہے، نہ اس کی رحمت کو دیکھنا ہے، نہ رسول کی بات ماننی ہے، نہ نشانیوں کو دیکھنا ہے، نہ اندر کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، نہ باہر کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، نہ کان استعمال کرنے ہیں، نہ آنکھیں استعمال کرنی ہیں، نہ سوچنا ہے اس موضوع پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی اذقانہم مغلظۃ. یہ سارا کچھ دینے کے بعد، یہ سارا کچھ مہیا کرنے کے بعد، جب انہوں لوگوں نے کفر پہ اڑنے کا ہی فیصلہ کر لیا تو فرمایا کہ ہم نے ان کی کیفیت یہ کر لی کہ یہاں سے جکڑ دی گردنیں تو وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے، آپ وہ بیرونی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتے. اور اس میں دو نشانیاں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ یہ جو گردن اس طرح اکڑتی ہے تو ایک تو ظاہر ہے اس کا ویژن لمیٹڈ ہوتا ہے، یہ ہر چیز دیکھ نہیں سکتا، ظاہر ہے گردن یہاں اکڑتی ہے، تو جو بیرونی نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں وہ اب نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری بات یہ کہ گردن جو اس طرح اکڑتی ہے وہ تکبر کی وجہ سے اکڑتی ہے. تو بین السطور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ بتائی کہ متکبر آدمی جو ہے وہ ہماری نشانی نہیں دیکھ سکتا. جو شخص جس کے اندر تکبر ہوگا وہ اللہ کی نشانی نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ تکبر ایک وجہ بن گئی اسلام سے دوری کی. جی میں نے کہا نا کہ دونوں چیزیں لکھی ہیں مفسرین نے، اس کی ویژن کی لمیٹیشن بھی اور اس کے تکبر کی کیفیت بھی، اس کو بھی مثال کے طور پہ بیان کیا ہے کہ وہ متکبر آدمی متکبر ہو گیا. دونوں چیزیں مفسرین دونوں لکھی ہیں. بولا اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار، ان کے پیچھے دیوار، اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو نہیں سوچتا. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ہم نے بنائی. اب یہ ایک بالکل مختلف جو ہے رکاوٹ ہے. اب دیکھیں کہ اس نے کتنا لمٹ کر دیا ان کو کہ یہ سب کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان میں کس چیز کی رکاوٹ جو آتی ہے، ان کو بہت ایک ٹائٹ سپیس کے اندر ہم نے بند کر دیا، بہت ہی ٹائٹ لمیٹڈ سپیس میں ان کو بند کر دیا اوپر سے بھی. اب ہدایت کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا، کوئی ضرورت نہیں رہا کہ یہ ہدایت کر سکیں. پھر انذار ہوتا ہے کسی کو پکے خطرے، جو بالکل خطرہ جو سر پہ منڈلا آ گیا ہو، سمجھے سر پہ پہنچ گیا ہو، اس کے بارے میں وارننگ دینا اس کی ہمدردی میں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمدردی میں ان کو اس پکے خطرے کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں، وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوسری بات ایک اور تیسری بات جو میں اس میں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالی
اتمام حجت کرتا ہے ہر چیز کی، تاکہ قیامت والے دن حضرت انسان کے پاس بہانہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم سے بتا رہا ہے کہ کیفیت ان کی ہے، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ قرآن پڑھتے رہے۔ تمام میں جو کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں جو ہے نا ہمارے چوائس تاکہ یہ بھی نہ کہہ سکیں، تاکہ بالکل جو ہے۔ اسی لیے یہ جو کیفیت ہے اللہ کی تمام حجت والی، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے، بڑا ایک عجیب معاملہ ہے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں کہ مجھے زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور ہم جس طرح سمجھتے ہیں ایسا سب لوگ سمجھتے ہیں، تو اندر سے دل میں بڑا کہ جی میں تو بڑا نیک آدمی ہے، جی پیغمبر دی درشن ہو گئے ہیں خواب میں۔ تو پہلی بنیادی تو چیز یہ ہے کہ خواب میں کسی نے پیغمبر کو دیکھا تو اسے کوئی ثواب تو نہیں مل رہا اس کا، نا عمل تو نہیں ہے نا یہ۔ خواب میں دیکھا، لیکن اگر ساتھ ہی کوئی بندہ بیٹھا 2 نفل پڑھ رہا ہے تو ثواب تو اس کو زیادہ ہے۔ آپ جو مرضی دیکھ لیں خواب میں، وہ کوئی ثواب کی کیفیت تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں ایک استاد صاحب سے اپنا ذکر کیا، میں کہ جس طرح مجھے خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، تو انہوں نے بالکل ہی ایک اور ایک اینگل پہ بات کی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور زیادہ خوفزدہ ہو جائیں کہ اللہ کی اتمام حجت تو نہیں کر رہا، کہ جب آپ کیا سامنے جا کے کہیں گے جی مجھے خیال ہی نہیں آیا، وہ کہے گا میں خواب کی بھیجا سی، میں نے کہا نہیں تھا کہ موڑا احتیاط کر، میں تجھے جھٹکا دیا نہیں تھا، واضح تجھے میں نے خواب دکھائی تھی کہ ہم بھی واپس آ جاؤ۔ تو یہ جو تمام حجت کا معاملہ ہے، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، بڑی غیرت مند ذات ہے۔ وہ اپنے پہ کوئی بات گنجائش چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات پہ کوئی بات کر سکے، گنجائش نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہدایت کے سلسلے دیکھ لیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے، کتنے ہدایت کے سلسلے رکھے۔ کسی ایک نقطے کو آپ پکڑ لیں، کسی ایک نقطے کو آپ پکڑ لیں، اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو بہت کافی ہے، کسی ایک نقطے کو لے لیں۔ اپنے جسم میں آپ کے لاکھوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں کسی ایک کو آپ پکڑ لیں تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں پہ غور کر لیں، اپنے کانوں پہ غور کر لیں۔ چوائس میری ہے نا، چوائس میری، شر خیر اچھائی برائی، چوائس میری، چوائس کو اللہ نے کسی کو کوئی پابندی نہیں لگائی، چوائس انسان کی ہے۔ وہ جو قرآن کے اندر ذکر آتا ہے نا کہ اس نے انسان جلد باز ہے، اس نے امانت اٹھانے کے لیے اس نے حامی بھر لی، وہ چوائس کی اس نے کہا نا میں اپنے ہوتا کہ کورونا کا معاملہ چل رہا ہے، کورونا کا حالات چل رہے ہیں، کورونا چل رہا ہے، حکومت نے کہا جی جتنے بچے بھی ہیں ہم نے ان کو پاس کر کے اگلی کلاس میں بھیج دیے۔ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ نہیں جی میرا امتحان لیں، میں پاس ہونا کافی نہیں ہے، میں A گریڈ لینا چاہتا ہوں، لہذا میرا امتحان لیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، در حقیقت معاملہ کچھ اس قسم کا ہے، مخلوقات پوری سامنے تھی، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی سارے اپنے اپنے فطری اس پہ جنت میں چلے جانا یا ختم ہونا، اور انسان نے کہا نہیں مجھے جنت کی اونچے درجات چاہیے، انہوں نے کہا جنت کے اونچے درجات چاہیے، پھر تیرا امتحان چوائس ہے، جاؤ پھر اپنا اختیار استعمال کرو، پہنچ جاؤ جنت میں یا چلے جاؤ جنت میں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بات کروں کہ اگر انسان نے چوائس کی ذمہ داری نہ اٹھائی ہوتی یا ذمہ داری چوائس کی نہ لیتا انسان، تو پھر تو جو باقی مخلوقات کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے چلتے چلتے انسان کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ چیز جب پیش کی سب کے آگے تو سب نے انکار کر دیا۔ رسپانسبلٹی آف چوائس جب ہم نے پیش کی تمام مخلوقات نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے، جو تو کر رہے ہیں مالک کو ٹھیک، اور تو انسان نے کہا نہیں کیونکہ مجھے اونچے درجات چاہیے لہذا مجھے دے دیں میں لوں گا۔ تو یہ کچھ اس قسم کی ذمہ داری ہے چوائس کی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ودیت کر دیا آپ کی فطرت میں اندر ہدایت، فطرت کے اندر ہدایت ودیت کر دی۔
بڑے سے بڑا بھی گناہگار جب تک بالکل دل کے اوپر کالا نہ ہو جائے دل، بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی گناہ کرتے ہوئے ایک دفعہ جھٹکا ضرور لگتا ہے، ایک دفعہ جھٹکا ضرور لگتا ہے، ایک دفعہ دل ضرور کہتا ہے کہ یار بات غلط ہے۔ ہاں جب پورا دل وہ کالا ہو جائے، جب بالکل اس کی اسپرچولیٹی سے رشتہ ہی کٹ جائے، بڑی ایکسٹریم کنڈیشن ہے، پھر جا کے معاملہ کچھ ہو رہتا ہے جب بالکل روشنی سے کٹ جائے۔ ورنہ ہمیشہ دل جو ہے چونکہ فطرت میں ہدایت رکھتی، فطرت میں اچھائی رکھتی۔ یہ ایک بڑا مزدار موضوع ہے، اتفاقاً ایک ہمارا مسلمانوں کا کنفیوژن ہے، میں کہ اس کو اتفاقاً ذکر کر لیں۔ میں شراب پیتا ہوں اور میں نے شراب چھوڑی اور اللہ سے معافی مانگی، میں معاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کوئی اثرات اس کے رہ گئے ہوں؟ معافی مانگی تو جو پینے سے جگر میرا خراب ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو رہے گا۔ ایک ہے فطرت، فزیکل لاز، یہ ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک ہے فزیکل لاز جو اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں اپنی سنتی بدلوں، فزیکل لاز۔ ایک ہے اللہ کی شریعت، اللہ کا طریقہ۔ آپ شراب پیتے تھے، آپ نے شراب چھوڑ دی، آپ نے اللہ سے معافی مانگی، شریعت میں آپ پاس ہو گئے، اللہ نے کہا پاس، اس کا اکاؤنٹ کلیئر کر۔ لیکن فزیکل لاز کے تحت جو چیز بھی افیکٹ ہوئی ہے اس شراب سے، چاہے وہ جگر ہے، چاہے وہ گردے ہیں، چاہے وہ کچھ ہے، وہ نقصان ادھر کا ادھر ہی ہے، وہ ریورس نہیں ہوگا۔ کوئی نا اسباب ہی ہے نا، وہ اسباب موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں۔ آپ فزیکل لاز کے تحت چلیں گے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو مسلمانوں کو سمجھنے میں بہت بڑی دقت ہے۔ ایک چیز ہے فزیکل لا، گورا سستی نہیں کر رہا، محنت کر رہا ہے، فزیکل لا ہے، کامیاب ہوگا۔ جتنی مرضی آپ مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کریں اس کے لیے، جو دل کرتا ہے اپنا کر لیں، درود تنجینہ پڑھیں، جو کوئی اور سمجھ آتی ہے تو وہ پڑھ لو۔ فزیکل لا ہے، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فزیکل لا ول ناٹ چینج، ول ناٹ چینج۔ فزیکل لا ہے، سست آدمی نہیں کامیاب، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، تہجد بھی پڑھتا رہے، نہیں کامیاب ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ جی میں نماز بھی پڑھتا تھا جی، میں تہجد بھی پڑھتا تھا جی، میں دعاؤں بڑھیا کی تھیں جی، میں بڑھیا تسبیحات کی تھیں، وہ یہ شریعت کے معاملے ہیں۔ فزیکل لاز کے مطابق چلو گے تو فزیکل لاز میں کامیابی حاصل کرو گے، نہیں حاصل کر سکتے۔ محنت فزیکل لا ہے۔ تم ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا، یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم جناب صبح سے اٹھ کے نہا دھو کے تہجد پڑھ کے جناب ہم کہتے ہیں جی بس سب کام سیدھا ہو گیا جی، بس فجر پڑھ لی، 5 نمازیں پڑھ لی، دعائیں رو کے دعائیں کر لی، اور پھر رات کو بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا کہ آئے میری تنگی کیوں نہیں دور ہو رہی، میرے رات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے۔ تو بھائی ایک چیز ہے شریعت، ایک چیز ہے فزیکل لاز۔ فزیکل لاز کو فزیکل لا کے مطابق کیا جائے گا تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ محنتی کامیاب ہوگا، سست ناکام ہوگا، غلط چیز کھاؤ گے صحت خراب ہوگی، بیماری ہوگی۔ وہ فزیکل لا کے مطابق چلے گا۔ مطلب ہم جو نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں وہ مطلب ہم تو کچھ بھی مانگتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں جو ہے وہ گھر مدد۔ پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں ذرا، پیغمبروں کی دعائیں، کوئی کیا دعا مانگتا ہے اس سے میری بحث نہیں، لیکن پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں، اور بی بی عائشہ کی روایت بھی ہے، پیغمبر ہمیشہ جنرک دعا مانگتے تھے، جنرک دعا۔ رب زدنی علما، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربی اشرح لی صدری ویسر۔ جنرک دعا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شریعت علیحدہ بات ہے
اور فزیکل چیز علیحدہ چیز ہے. فزیکل لاز علیحدہ چیز ہے. فزیکل لاز کی توفیق مانگتے تھے اور باقی برکتوں کی اور جنرل ویل بینگ کی دعا مانگتے تھے. باقی دعا کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن آپ ایک غلط دعا مانگتے رہیں گے یا اس دعا کی حقیقت کو سمجھے بغیر تو کوفت آپ کو ہی ہوگی. ویسے تو مفسرین نے، علماء نے ان چیزوں کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کون کون سی دعائیں جو مانگنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن اگر آپ اس حقیقت کو سمجھے بغیر اگر دعائیں مانگتے رہیں گے تو کوفت ہوگی آپ. باقی اپنی ایک ہوتا ہے اپنی بے بسی کی اظہار، اپنی بے وقتی کے اظہار کے لیے آپ اللہ کے آگے ہر چیز کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اپنی بے وقتی کے اظہار کے لیے. لیکن ہاتھ پھیلانے کے بعد آپ بیٹھ نہیں جاتے کہ جی اللہ پوری کرے گا، یہ نہیں ہوتا. آپ اپنی بے وقتی کے اظہار کے لیے ہر چیز کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور محنت مسلسل جاری رکھتے ہیں. ایک دوسرا ایک نقطہ اور بھی اس میں بڑا کنفیوزنگ ہے. ہمارے روحانیت کے جو سبجیکٹس ہیں نا جی، انہوں نے کچھ ہمیں کنفیوز کر دیا ہے. اوور آل ہمارے ذہن میں نقشے بن گئے ہیں، پروٹوٹائپس بن گئے ہیں مسلمان کے. مسلمان کے کپڑے پھٹے پرانے ہونے چاہیے، مسلمان 2 دن کا تو کم از کم بھوکا ہونا چاہیے، مسلمان کو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے ہونا چاہیے. اچھا مسلمان، آئیڈیل مسلمان. یہ ہمارے ذہن میں کچھ پروٹوٹائپس بن گئے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سر کہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے چھوٹے خواب دیکھنا، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے چھوٹی خواہش کرنا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. یہ ہے مسلمانی. لکھاں کروڑاں خرباں نکال مسلمان نہیں کرتا. مسلمان کو کائنات چاہیے. مسلمان بہت بڑے خواب دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ذہن کو کسی اور طریقے سے بند کر دیا گیا. مسلمان کے خواب بہت بڑے ہونے چاہیے، مسلمان کی خواہشیں بہت بڑی ہونی چاہیے. لالچ نہیں ہونا چاہیے. ہمت کی بات میں کر رہا ہوں، غیرت اور حمیت کی بات میں کر رہا ہوں. تو مسلمان کو بہت بڑے خواب دیکھنے چاہیے، بہت بڑی چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے مسلمان، اور فزیکل لاز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں تو بہت زیادہ سنا وہ جی جو کچھ مانگا تھا زندگی میں مل گیا. اکثر لوگ یہ بات کرتے وہ جی میں اور کیا مانگوں جی، بس میں تو یہ بیلجیم میں گھر مانگا تھا جی، گھر میرے مرضی کے مطابق مل گیا. تو میں پھر دل میں یہ سوچتا ہوں کہ پاگل منگنا کچھ اور چاہیے سی نا. خواب تو اللہ پورے کر دیتے. آپ کو خوابوں کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے تھی، چھوٹے خواب مانگنے نہیں چاہیے. نہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں بات کروں بڑی اسپیسیفک بات کروں کہ جو میں نے مانگا وہ دیا، وہ بالکل علیحدہ چیز ہے. تشکر کے طور پر کوئی علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو مسلمان کو خواب زیادہ بڑے دیکھنے چاہیے اور مسلمان کو مانگنے کے آداب آنے چاہیے اور مسلمان کو فزیکل لاز اور اسپرچل سسٹم کے اندر فرق پتہ ہونا چاہیے. میں اگر شراب پی کے معافی مانگ رہا ہوں تو اللہ نے معاف کر دیا، کہانی ختم ہو، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اس سے جو میرے گردوں اور جو میرے جگر کو نقصان ہوا ہے وہ فزیکل لا وہ وہی ہے، وہ نہیں دور ہو سکتا. میں کہوں جی اور میں توبہ کر لیا جی تو میرے فزیکل نقصانات ہو گئے، یہ پاسبل نہیں. یہ ڈفرینس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی کے اندر ہر غلط عمل کے کچھ فطری فزیکل نتائج ہیں، وہ وہی رہیں گے. ان کے لیے آپ نے پھر جو بھی سدباب آپ نے کرنا ہے، صاحب نے کہا دعائیں کرنی ہے، جو بھی سدباب آپ نے کرنا ہے ان کے لیے اللہ سدباب آپ نے ادا کرنا ہے. اور اسپرچل جو معاملہ ہے وہ بالکل نہ ہے. واللہ تعالیٰ کتنے میں داخل وقت جی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمين. الحمد لله رب العالمين.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا جبر لنا وتوفيق معاف فرما اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہمارے صغیرہ حضرہ گناہوں کو معاف فرما جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانی کو دور فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ غصے پہ کاملہ عاجلہ مصیرہ نصیب فرما جتنے مسلمان وفات پا گئے بخصوص ہمارے ایک دوست ہیں مرزا افتخار صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا دعا فرما اللہ پاک زندگی گزارتے ہوئے فرما اللہ قبر میں آسانیاں پیدا فرما مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما ان کی قبر کے منازل کو آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے ان کی مرادوں کو پورا فرما مشکلات کو حل فرما آسانیاں پیدا فرما اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا آخری وقت ہو تمہاری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین